رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے فضائل کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ یہ ایک اسلامی معیشت کا حصہ بنایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، جو ہماری فائنانشلی پرابلم یعنی اکنامی، جس سے آپ کہتے ہیں روٹی روزی، اس کی پہلے بات کرتا ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام اللہ پاک کی طرف سے فرائض ہیں، لیکن رب کریم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جو امیر ہے اس پہ فرض قرار دیا گیا ہے، غریب کو اس کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت یوں قرآن پاک میں بیان کی ہے سورۃ الحشر میں، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم۔ زکوٰۃ اس لیے فرض ہے تاکہ دولت جو ہے یا پیسے یہ امیروں کے ہاتھ میں صرف گردش نہ کرتے رہیں، بلکہ یہ غریبوں کے درمیان بھی چکر لگائیں۔ تو دین اسلام اس بات کو تقاضا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دولت جو ہے اس کا سرکٹ جاری رہے، اس کی مساویانہ تقسیم ہو۔ اس لیے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُنْفَقُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے، یعنی وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی مالیت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، سامان تجارت ہو، تو ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ ان کو اغنیاء کہا جا گیا ہے۔ اور دی کن کو جائے؟ علی فقراء، یعنی غریب لوگوں کو، جو مستحق لوگ ہیں، ان کی بھی 8 کیٹیگریاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، سب تو پہلے فقیر لوگ۔ فقیر کون ہوتا ہے شریعت کی روح سے؟ فقیر اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اپنا گزر بسر جو کر رہا ہو نا، وہ بڑی تنگی سے کر رہا ہو، تو اسے فقیر کہا گیا ہے۔ ایسا سفید بوجھ بھی ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں، تو سب سے پہلا نمبر اس کا ہے کہ جو لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ لپٹ کر نہ مانگے، عاجزی کر کے، لجاجت کر کے، منت سباجت کر کے، بلکہ اپنے ایک بھرم قائم رکھے ہوئی ہو، سفید پوشی بھی اس کی برقرار ہو لیکن گھر میں کچھ نہ ہو، اس بندے کو فقیر کہا گیا ہے۔ اور پہلا نمبر ہے اس بندے کو۔ دوسرا نمبر ہے مسکین کا۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اور یہ پہلے سے مانگ رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں ترتیب کیسے رکھی گئی ہے، فقیر جو نہیں مانگتا اور ابھی اس کی مانگنے کی نوبت نہیں آئی، اور مسکین جو مانگ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تو پہلے سے مانگ رہا ہے تاکہ اس پہلے کی فقیر کی مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو گداگری مانگنا اسلام میں یہ بڑا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ اور منات، گداگری یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جو پیشہ ور گداگر ہیں، مانگنے والے ہیں، یہ ایسے آئیں گے کہ اللہ پاک ان کا ایک حصہ جسم کا گرا دے گا، اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گداگری کیا کرتے تھے۔ تو لہذا گداگری یا بھیک مانگنا منع ہے۔ اللہ پاک نے اس کی جگہ پہ زکوٰۃ رکھی ہے، اور اس میں پہلا نمبر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ او بندے جڑے کارندے جو ہے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، کلرک وغیرہ، اور جو ہے یہ نظام زکوٰۃ کے تمام جتنے والی ہوتے ہیں، ان لوگوں پہ زکوٰۃ سے ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پر ہیں کہ وہ لوگ جن کی دلجوئی کرنا مقصود ہو، اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، یا اسلام لے آئے ہوں اور ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام میں اور پختہ ہو جائیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب، پرانے زمانے میں رواج تھا غلاموں کا، اس کا آقا اسے کہتا ہے کہ تو اتنے پیسے دے کے آزاد ہو جا، تو اس کو کہتے ہیں رقبہ، یعنی 40,000 مثلاً قیمت وہ لگاتا ہے، کہتا ہے 40,000 دے اور تو آزاد ہے۔ تو ایسے بندے کی زکوٰۃ سے مدد کرنا 5ویں نمبر پہ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ والغارمین،
مقروض ہو گیا کوئی، یہ چھٹے نمبر پر ہے مقروض قرض، ایسا قرض دار بندہ جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، تو ہمیں پتہ چل گیا، یا جو قرض خواہ ہے جس نے قرض لینا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ لیس کر لے، یا دوسرا بندہ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کرے، تو یہ چھٹا نمبر ہے۔ ساتویں نمبر پہ وابن السبیل، کہ وہ بندہ مسافر جو راستے پہ لٹ گیا، بے شک اپنے یعنی گھر میں بڑا امیر کبیر ہے لیکن راستے پہ اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسا بندہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے 7ویں نمبر پر۔ اور 8ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی مدرسہ ہے، مثال کے طور پہ کنواں کھدوانا ہے، نلکا لگوانا ہے، سرائے بنوانی ہے، اور کوئی غریب آدمی کا بچی ہے اس کا جہیز ہے، اس قسم کی ساری اللہ کی راہ میں دینی مدارس، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً یہ لوگ جو ہیں جو دین کے لیے وقف ہیں، اپنے آپ کو طلباء جنہیں کہتے ہیں، یتیم خانے ہیں، ایسے لوگ تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہٰذا یہ ان کو مصارفین زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے دیکھو اپنا ایک نظام وضع کر دیا ہے کہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے، غریبوں میں تقسیم کی جائے، اور غرباء کی قسمیں بھی اللہ پاک نے خود 8 بتا دی ہیں، جو سورہ توبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، انما الصدقات سے لے کر وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک مغالطے کا میں ادارہ کر دوں، شرعی حکومت میں، یعنی جو آپ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، کہ زکوٰۃ سال کے بعد عاملین بدور طاقت اکٹھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا سخت قانون نافذ کیا ہوا تھا کہ جو بندہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام میں جو فرض ہے اس میں جھول نہیں ہے۔ اور سامعین محترم، میں اپنے جہاں تک میری آواز سامعین سن رہے ہیں، میں یہ التماس کروں گا کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، لہذا زکوٰۃ میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور سال گزرنے کے بعد اپنی دکان میں جتنا مال پڑا ہو، اپنے پاس جتنی نقدی ہو، سونا 7.5 تولے سے زائد، چاندی 52.5 تولے یا اس سے زائد، اور ان تمام کا حساب لگانا چاہیے، اور حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے، تب بھی اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اسی دوران بازار میں آگ لگ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب شور و فغاں سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں بندے کی دکان کو آگ لگ گئی۔ فرمایا اللہ کی قسم، جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال قلعے میں، حفاظتی قلعے میں بند ہوتا ہے، لہذا اپنے مالوں کو حفاظتی قلعوں میں بند کرو اور مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے، میں پھر عرض کروں گا یہاں کہ زمین پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کا نام عشر ہے، اور اس طرح جو بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 20واں حصہ جو زمین ٹیوب ویل، نہری اور اس سے سیراب ہوتی ہے تو اس کا 20واں حصہ دینا پڑتا ہے، جیسے آپ بیچیں گے اسی انداز میں 20 ہے، بوری بیچیں گے تو 20ویں بوری، گھاٹ بیچیں گے تو 20ویں گھاٹ، اس طرح زکوٰۃ جو ہے زمین پہ بھی فرض ہے، مالوں پہ بھی فرض ہے۔ 40ویں بکری سال کے بعد زکوٰۃ میں دینی پڑتی ہے، 30ویں گائے بھینس ملا کے ان میں سے ایک دینی پڑتی ہے، 30 میں سے ایک، اونٹ 5 ہوں تو ایک بکری اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، سال کے بعد دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم اپنے مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے فصل ہر قسم کی تمام تر حشرات سے، کیڑوں سے پاک رہیں، ہمیں اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے، عشر دینا چاہیے۔ اور اگر ہماری دکانیں ہم چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں اور محفوظ قلعوں میں بند ہوں، اللہ پاک ان کو چور و چکوں سے پاک رکھے، تو ہمیں اس میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، چونکہ یہ فرض ہے، اور فرض اللہ کی طرف سے قرض ہے۔
اللہ پاک نے لینا ہی لینا ہے۔ اگر ہم خوشی سے دیں گے تو اس میں بڑی برکت ہوگی۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ پاک کو یہ قرض حسنہ دینا ہے۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ دیکھو ہم رب کریم کا حکم مان رہے ہیں، رب کا حکم پورا کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں، اور دیکھ ان کو رہے ہیں غریب لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ جو بندہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، فرض اپنا پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مال اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، فصلوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض مان کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔